کونسل جنرل آف پاکستان ٹورانٹو عبدالحمید کا کہنا ہے کہ پاکستان اور کینیڈا کے درمیان سفارتی تعلقات بہت خوشگوار ہیں۔ گزشتہ سال کینیڈا میں پاکستانی مصنوعات میں 32% اضافہ ہوا ہے اور آنے والے سال میں مزید بہتری کی امید ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا کے زیر اہتمام ای کچہری میں کیا۔ مزید احوال دنیا نیوز کے نمائندے ندیم طفیل کی اس رپورٹ میں۔ پاکستان ہائی کمیشن کینیڈا کے زیر اہتمام ای کچہری کا انعقاد کیا گیا، جس میں پاکستان ہائی کمیشن کے چارج ڈی فیر شہباز ملک، کونسل جنرل آف پاکستان وینکوور جامباز خان، کونسل جنرل آف پاکستان مونٹریال اشتیاق احمد عاقل اور پاکستانی کمیونٹی سے دیگر افراد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے کونسل جنرل آف پاکستان ٹورنٹو عبدالحمید کا کہنا تھا کہ ان دنوں پاکستان اور کینیڈا کے درمیان سیاسی و سفارتی تعلقات مثالی ہیں، جس کا تجارتی تعلقات پر بھی مثبت اثر پڑا ہے۔ سال 2021 کے پہلے 9 ماہ میں کینیڈا میں پاکستان کی برآمدات میں 32% اضافہ ہوا۔ Besides providing consular services to Pakistani nationals, including issuance of passports, the primary mandate of Pakistani High Commission Consulate in Canada is the promotion of friendly relations between the two states and the furthering of their economic, commercial, cultural and scientific relations. To achieve this objective, our diplomatic missions are actively engaged with our Canadian counterparts, both at the federal and provincial level, to cultivate good relations with Canada. We are regularly meeting with ministers, state officials, businessmen, academia, and other important personalities. While the corona pandemic has restricted the physical meetings across the globe, our diplomatic missions resorted to online meetings to keep the upward momentum of bilateral relations. Canada کی بہت سینئر ڈپٹی منسٹر لیول آفیسر جو ہیں وہ 4th راؤنڈ آف بائیلیٹرل ڈپلومیٹک ریلیشنز کو ڈسکس کرنے پاکستان گئی تھیں کووڈ کے باوجود بھی۔ In result of our interaction with our Canadian counterparts, the political relations are cordial. The trade is on upward trajectory. 2021 جو ہے جو کہ ورلڈ وائڈ ایک کووڈ افیکٹڈ ایئر تھا، اس میں ہماری 32% ایکسپورٹس کینیڈا کی طرف بڑھی ہیں۔ ای کچہری کے دوران اگلے عام انتخابات میں بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو حق رائے دہی کے استعمال، پاکستان میں زمین کے انتقال کے لیے پاور آف اٹارنی سے متعلقہ امور، سیونگ سرٹیفکیٹس کو کیش کرانے، امپلائیز اولڈ ایج بینیفٹ کے حصول کے طریقہ کار، وراثتی سرٹیفکیٹس کے حصول کے لیے آن لائن دستاویز کو اپلوڈ کرنے، پاکستان کے سفر پر جانے والوں کے لیے کووڈ پروٹوکول اور دیگر تفصیلی معلومات اور رہنمائی فراہم کی گئی۔ پاکستان کا جو ویزا مینول ہے اس کے مطابق فارنرز آف پاکستان اوریجن they can travel to Pakistan without visa in case of emergency and they would be granted landing permit for 72 hours at the point of entry. خدا نہ خواستہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جاتی ہے اور آپ کا شناختی کارڈ پاکستانی پاسپورٹ ایکسپائر ہے، نہیں رینیو ہوا اور آپ کینیڈین پاسپورٹ پہ ٹریول کرنا چاہتے ہیں، تو گورنمنٹ آف پاکستان کی جو ویزا مینول ہے وہ پرمٹ کرتا ہے کہ آپ ان کیس آف ایمرجنسی پاکستان ٹریول کر سکتے ہیں، اور آپ کا جو بھی پوائنٹ آف انٹری ہوگا اس پہ 72 آورس لینڈنگ پرمٹ مل جاتا ہے، جو کہ بعد میں آپ چاہیں تو وہاں سے ایکسٹینڈ کروا لیں کسی بھی پاسپورٹ آفس سے، یا اپنا وہاں پر شناختی کارڈ پاسپورٹ اس کی رینیول کے لیے اپلائی کر دیں گے. سو دیٹ کین آلسو سرو ایز لائک فار یور فردر اسٹے ان پاکستان. وزیر اعظم پاکستان کے ویژن کے مطابق اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حل کے لیے سفارت خانوں اور ہائی کمشنرز کے زیر اہتمام ہر ماہ باقاعدگی سے ای کچہری کا انعقاد کیا جا رہا ہے. ندیم طفیل، دنیا نیوز، کینیڈا. کینیڈا کے شہر کیلگری کو پچھلے 3 ہفتوں سے شدید سردی نے اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے. آسمان سے برستے برف کے گالوں نے ہر شے جما دی ہے. کہیں فوارے جم گئے تو کہیں دریا، جبکہ شاہراہیں، وادیاں اور مکان بھی برف سے ڈھک گئے. کئی علاقوں میں درجہ حرارت -40 سینٹی گریڈ تک پہنچ گیا. کیلگری سے نمائندہ دنیا نیوز ندیم طفیل کی رپورٹ. کینیڈا ان دنوں شدید سردی کی لپیٹ میں ہے. کینیڈین صوبوں برٹش کولمبیا، البرٹا، سکیچوان اور منیٹوبا میں سردی اپنے عروج پر ہے. کیلگری میں پچھلے 3 ہفتوں سے شدید سردی پڑ رہی ہے، جس سے نظام زندگی بری طرح متاثر ہوا ہے. شہر کے کچھ حصوں میں بجلی اور انٹرنیٹ کی سروسز بھی متاثر ہوئی ہیں. شہر بھر کی سڑکوں پر پھسلن سے درجنوں حادثات بھی رونما ہوئے. درجہ حرارت ہوا کے ساتھ -40 سے بھی نیچے گر جاتا ہے. معمول کے مطابق دسمبر سے فروری شدید سردی کے مہینے ہیں. رواں سال سردی نے کئی
ریکارڈ توڑے. سڑکیں صاف کرنے والے ورکر اور ریسکیو ٹیمیں 24 گھنٹے کام کر رہی ہیں. شہریوں نے دنیا نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ برف باری نے روزمرہ کے معمولات کو شدید متاثر کیا ہے. ذرا سی لاپرواہی سے فراسٹ بائٹ کا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں میرے پیچھے یہ سنو پڑی ہوئی ہے اور -22 ڈگری ٹیمپریچر ہے یہاں پہ. اور یہ عجیب بات ہے، کل یہاں پہ جو ہے وہ +1 ٹیمپریچر تھا اور آج -22 ہے. یہ خصوصیت صرف کیلگری کی ہے کہ جو ہے یہاں پہ پلس سے ایک دم مائنس جو ہے میں چلا جاتا ہے. اور چونکہ یہاں پہ ایک خاص قسم کی ہوا چلتی ہے اسنو، یہ اس دفعہ جو ہے یہ سردی کچھ کنٹینیو چلی گئی ہے، لیکن جو ہے ہمیں بہت پھر بھی ہم انجوائے کر رہے ہیں. جی آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس وقت -30 میں گاڑی میں بیٹھا ہوا ہوں. یہاں پہ شدید سردی ہے، اتنی سردی ہے کہ آپ کی سکن اگر کوئی ویزیبل ہو چند سیکنڈ میں جام ہو جاتی ہے. تو لیکن یہاں پہ بہت زیادہ فیسلٹیز گھروں کے اندر ہے، ہیٹنگ سسٹم ہے، لیکن گاڑی میں اگر آپ باہر جانا چاہیں تو آپ نے اپنی گاڑی کو کم از کم 30 منٹ پہلے سٹارٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ اس قابل بن سکے کہ آپ اس میں بیٹھ کے کہیں جا سکیں. آج کل ہمارا شہر کیلگری بہت زیادہ شدید سردی کی لہر میں ہے. باقی میں تو یہ کہوں گا کہ اسے کلنگ ونٹر ہے. اس دفعہ بہت زیادہ سردی پڑ رہی ہے، لیکن وی آر سو لکی کہ ادھر جو ہے انڈور جو معاملات ہیں وہ سب ٹھیک ہیں. ہمارا شہر جو ہے انڈور گیس ہے، ہیٹنگ ہے، الیکٹرک ایوری تھنگ از ورکنگ، بٹ لیکن روڈ کی کنڈیشن اس طرح بہت ورس ہو گئی ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ ہفتے سے گرم ہوائیں چلنے سے سردی کا زور ٹوٹتے ہی موسم ٹھیک ہو جائے گا. اور خبر یہ ہے کہ سانحہ مری میں بے گناہ شہریوں کی ہلاکت پر کینیڈا میں مقیم پاکستانی کمیونٹی افسردہ ہے. ان کا کہنا ہے کہ مری میں بیار و مددگار برف میں دھسے رہنے والے سیاحوں کی دردناک موت نے دل دہلا کر رکھ دیا ہے. جب باہر بیٹھ کے آپ اس قسم کی خبریں پاکستان سے سنتے ہیں تو بہت تکلیف ہوتی ہے. اور یقیناً جو لوگ سیاحت کے لیے گئے، سیر کرنے کے لیے گئے، خوشی کے لمحات منانے کے لیے گئے اور اس کے بعد ان دی اینڈ جو ہے ان کی جان چلی گئی، تو بہت ہی تکلیف دہ یہ خبریں ہیں. اور یقیناً دکھ انہیں کو ہوتا ہے جن کے عزیز چلے جاتے ہیں اس دنیا سے. باقی لوگ یقیناً تعزیت کریں گے، تمام سیاسی رہنما بھی تعزیت کریں گے، باقی لوگ بھی تعزیت کریں گے. لیکن جن کی فیملی کو ممبر چلا گیا اور جو سارا کفیل تھا اس فیملی کا، ان کے لیے اب دیکھیں کہ آگے کیا صورتحال بنتی ہے. یقیناً اس میں سیاحوں کے حوالے سے بات کی جا رہی ہے کہ وہ اتنی تعداد میں نہیں جانے چاہیے تھے، لیکن اس کی ذمہ داری زیادہ گورنمنٹ کے اوپر آتی ہے، وہاں کی انتظامیہ پہ آتی ہے کہ انہوں نے اس بارے میں سوچا ہی شاید نہیں تھا کہ یہ صورتحال بھی بن جائے گی. اس طرف ان کی کوئی توجہ نہیں تھی کہ ریسکیو ایسی صورتحال بنے تو ریسکیو کیسے کریں گے. اور ان دی اینڈ پھر دیکھیے وہی صورتحال بنی کہ پاک فوج کو اس حوالے سے جو ہے ریسکیو کے لیے ان کو بلانا پڑا. اتنی تعداد میں لوگ چلے جاتے ہیں تو آپ کو پہلے ہی جب محکمہ موسمیات نے بھی آپ کو وارننگ دے دی کہ وہاں پہ سنو سٹارم آ سکتا ہے بلکہ سنو سٹارم کی وارننگ دی ہے، اس کے باوجود آپ نے لوگوں کو جانے دیا. اگر جانے بھی دیا تو کم از کم کوئی طریقہ کار تو ہوتا، سڑکیں کیسے صاف ہوں گی، وہاں کیسے پارکنگ ہوگی، کیسے لوگ رہیں گے. اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ وہاں پہ ہوٹلز جو ہیں انہوں نے کس طرح سے 5,000 والے ہوٹل جو ہیں $20,000 روپے پر نائٹ کا مانگ رہے تھے. تو میرے خیال یہ بڑی بے حسی ہے. سانحہ مری کے بارے میں کیا کہا جائے، دل خون کے آنسو رو رہا ہے. ایک ایسا المناک واقعہ کہ یقین نہیں آ رہا آج کے دور جدید میں بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں. اس میں میں زیادہ الزام جو ہے وہ انتظامیہ اور پھر حکومت کو دیتی ہوں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ لوگ پھنسے ہوئے تھے، مدد کے لیے بلا رہے تھے، کیوں نہیں ریسکیو آپریشن کیا گیا. ہیلی کاپٹرز کو استعمال کیا جا سکتا تھا. دنیا کہاں سے کہاں پہنچ گئی. کینیڈا میں جہاں ہم مقیم ہیں یہاں پر منفی درجہ حرارت اور برف کے ڈھیر ایک عام سی بات ہے، اور کئی شاہراہیں ایسی ہیں جس کے اوپر سگنلز بھی نہیں، لیکن اس کے باوجود ایسی اموات سننے میں نہیں ملتی. میرا دل بہت ہی مغموم ہے. ہر شہر کا ایک کیپیسٹی ہوتی ہے، ایک کیپ ہوتا ہے. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ کیوں نہیں مری کی انتظامیہ نے پہلے سے سڑکیں بند کی جب ایسا موسم متوقع تھا. بہرحال میں اپنے ہم وطنوں کے غم میں شریک ہوں. کینیڈا میں رہنے والے پاکستانی ہم لوگ پریشان ہیں. ہم لوگوں کو فکر ہے کہ مری میں جو واقعہ ہوا جس میں معصوم قیمتی جانوں کا ضیاع ہوا، اور حکومت وقت کو اس پر ایک انکوائری بٹھانی ہوگی اور اس بات کا تعین کرنا ہوگا کہ کون لوگ ذمہ دار تھے، اور لوگوں کو، سیاحوں کو، ٹورسٹ کو انفارم کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا گورنمنٹ نے کیا تھا، اور اس بات کو بھی یقینی بنانا ہوگا کہ ایسے واقعے دوبارہ نہ ہوں. اس سے ہمارے ملک کی ساکھ خراب ہوتی ہے،
خاص طور پہ ہم ٹورزم کی بات کرتے ہیں، ہم لوگوں کو پاکستان لانے کی بات کرتے ہیں، تو ہمیں اپنے انفراسٹرکچرز پہ توجہ دینی ہوگی، ان کو بہتر بنانا ہوگا تاکہ اس طرح کے واقعات دوبارہ اور بار بار نہ ہوں۔ مری کے سانحہ پہ ہم سب افسردہ ہے، اور لواحقین جو اس میں ہلاک ہوئے ان کی فیملیز کے ساتھ، لواحقین کے ساتھ ہماری ہمدردی ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جنت نصیب فرمائیں۔ بہرحال یہ ذمہ داری دونوں طرف سے جاتی ہے، اس وقت کسی کو بلیم کرنا کوئی اس میں اچھی چیز تو نہیں نکلنے والی ہے، لیکن بہرحال حکومت کا اولین فرض ہے کہ ایسی جگہوں پر انتظامات ایسے رہے کہ یہ سانحہ ایسے پیش نہ آئیں، اور اسی طرح سیاح کو بھی خیال رکھنا چاہے کہ جب وہ کہیں جائیں ایڈوائزریز کو دیکھ لے، پوری طرح سے تیاری ہو کے چلے اور احتیاطی تدابیر پر عمل کریں، اور اس وقت جتنے بھی اس میں مقامی ادارات ہے، مرکزی حکومت کو بہرحال ایسی چیزوں کو، ایسے سانحات کو روکنے کے لیے آئندہ فیوچر میں اقدامات اٹھانے چاہیں۔